اس کائنات کی ابتدا جس سنگولیرٹی سے ہوئی وہ کہاں سے آیا ہم نہیں جانتے۔ وہ بلیک ہول جس میں فزکس کے تمام قوانین کام چھوڑ دیتے ہیں، اس کا کیا راز ہے ہم نہیں جانتے۔ بگ بینگ کے بعد چاروں فنڈامنٹل فورسز کا بالکل درست توازن، زمین کا بالکل صحیح جگہ پر ہونا اور زندگی کے لیے ہر ضروری شرط کا حیرت انگیز طور پر پورا ہونا، یہ سب اتنا فائن ٹیونڈ، اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس کے اتفاقیہ ہونے کے چانسز صفر کے برابر ہے۔ یہ سب اتنا پرفیکٹ کیوں ہے ہم نہیں جانتے۔ یہ کائنات کیسے ختم ہوگی، ہم یہاں کیوں ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اگر اتنے محدود علم کے ساتھ ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم اس کائنات کے تمام اصولوں کو سمجھتے ہیں اور اس کا کوئی خالق نہیں، تو یہ بالکل ہی بے منطق دعویٰ ہے۔ جیسے جان ایلیا صاحب کہتے ہیں، سمجھ میں زندگی آئے کہاں سے، پڑھی ہے یہ عبارت درمیاں سے۔ لیکن اگر ایک 1400 سال پرانی کتاب آپ کے ان تمام بنیادی سوالوں کے جواب دے دے، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ وہی کتاب ہے، یہی وہ سچا راستہ ہے جو آپ کو کائنات کے خالق تک لے جائے؟ آئیے دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس کائنات کا آغاز سائنس کے مطابق بگ بینگ سے ہوا، اور وہ ایک سنگولیرٹی تھی، ایک انتہائی ڈینس ذرہ جس سے یہ پوری کائنات بنی۔ لیکن وہ ڈینس ذرہ کہاں سے آیا؟ اس کے بارے میں دنیا کے عظیم ترین سائنسدان جیسے اسٹیفن ہاکنگ اپنی کتاب دا بریف ہسٹری آف ٹائم میں لکھتے ہیں، آئی کین ناٹ ایکسپلین کہ اس یونیورس کی ابتدا ایسے کیوں ہوئی، لیکن آئی کین سے اٹ واز این ایکٹ آف گاڈ۔ پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ خدا کی مرضی تھی، اور وہ تھے ایتھیسٹ۔ دنیا کے تمام عظیم فلاسفر آج تک فرسٹ کاز کو ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ جب کچھ نہیں تھا تو یہ سنگولیرٹی کہاں سے آئی۔ اب ذرا سنیے قرآن شریف اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 117، جس کا ترجمہ ہے، وہ ابدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا، اور جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون۔ ابدا لفظ کا مطلب ہے کریٹنگ سم تھنگ فرام نتھنگ، کریشن ایکس نیہیلو، یعنی کچھ بھی نہ ہو اور کچھ بنا دیا جائے۔ جیسے آپ کرسی بناتے ہیں تو لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کچھ بھی نہ ہو اور کچھ بنانا، اسے عربی میں ابدا کہتے ہیں۔ پھر کہا کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا کن، اور وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون۔ یہ قرآن شریف میں ہر چیز کے لیے استعمال نہیں ہوا، یہ صرف 3-4 چیزوں کے علاوہ اور کہیں استعمال نہیں ہے، اور اتفاقی طور پر یہ وہی چیزیں ہیں جن کا جواب سائنس اور فلسفہ آج تک نہیں دے پائے۔ تو میرا سوال ہے، ایک 1400 سال پرانی کتاب کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ کائنات کی ابتدا کریشن ایکس نیہیلو سے ہوئی؟ یہ حقیقت تو صرف سائنس نے چند دہائی پہلے دریافت کی۔ وہی چیز جس پر قرآن شریف کن فیکون کہتا ہے، اس کا جواب سائنس اور فلسفہ دونوں نہیں دے پا رہے۔ کیسے؟ کیوں؟ دوسرا آرگومنٹ، سائنس کے مطابق یہ آسمان اور زمین ایک وقت میں جڑے ہوئے تھے، پھر بگ بینگ کے نتیجے میں یہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ قرآن شریف اب بیان کرتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں چیلنج کے طور پہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا کافر نہیں دیکھتے کہ یہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں الگ الگ کر دیا؟ اب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ 1400-1500 سال پرانی کتاب کو یہ کیسے پتا تھا کہ ایک وقت تھا کہ یہ زمین جس پر ہم کھڑے ہیں اور یہ آسمان جو آپ کے اوپر ہے، سب ایک ساتھ تھے اور ہم نے انہیں الگ کر دیا؟ وہی بات جو بگ بینگ کہتی ہے۔ اس کتاب کو یہ بات کیسے پتا چلی؟ یہی آیت آگے کہتی ہے، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ یہ سائنس کا ابھی چند دہائیوں پہلے کی فائنڈنگ ہے کہ زندگی کے لیے پانی بنیادی ضرورت ہے۔ قرآن شریف کو یہ کیسے پتا چلا کہ ہر زندہ چیز کی بنیاد پانی ہے؟ اور اس کے بعد چیلنج کے طور پر کہا، افلا یؤمنون، ابھی بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے؟ تمہاری وہ باتیں جن پر تم اربوں ڈالر اور صدیوں کی ریسرچ لگا کر پتا کرتے ہو، انہیں ہم نے تمہارے لیے آج سے 1400-1500 سال پہلے ہی بیان کر دیا ہے، کیا تم اب بھی ایمان نہیں لاؤ گے؟ اگلی آیت، یعنی آیت نمبر 31 میں زمین کی 2 قسم کی گریوٹی کا ذکر کیا، آیت نمبر 32 میں ایٹماسفیئر اور میگنیٹوسفیئر جیسی حفاظتی تہوں کی وضاحت، اور آیت نمبر 33 میں پلانٹس کی آربیٹل موشن کا بیان۔ یہ سب مسلسل آیات میں 1400 سال پہلے، یہ کیسے ممکن ہے؟ فورتھ آرگومنٹ، بلیک ہول اور اس کی سنگولیرٹی آج بھی ایک معمہ، ایک راز ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے کہا تھا کہ اگر کسی دوسری کائنات تک کوئی راستہ ہے تو وہ بلیک ہول ہو سکتا ہے، لیکن اس کائنات کی کوئی چیز اس سے نہیں گزر سکتی۔ قرآن شریف میں سورہ نجم میں معراج کے سفر کا ذکر آتا ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور اس کے آگے جنت الماوا کا بیان آیا۔ یہ ایک حد ہے، ایک مقام جہاں سے آگے دوسری کائنات کا راستہ کھلتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کی تفصیل حیران کن حد تک بلیک ہول کی خصوصیات سے میل کھاتی ہے۔ معراج کے سفر اور سورہ نجم کے اشارات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان راستوں سے گزر کر مختلف کائناتوں، یعنی 7 یونیورس میں گئے، 7 اسکائز۔
قرآن نہ صرف ملٹیپل یونیورسز کا ذکر کرتا ہے، نہ صرف اس کا ذکر کرتا ہے، بلکہ بلیک ہول کے اس سے گزرنے کا ممکنہ راستہ کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ اور یہ وہ بات ہے جس کا اشارہ اسٹیفن ہاکنگ نے حال ہی میں دیا۔ لیکن قرآن کو یہ 1400 سال پہلے کیسے معلوم ہوا؟ قدرت کے قوانین جو اتنے پرفیکٹ ہیں، چاہے وہ 4 فنڈامنٹل فورسز ہوں یا فزکس کے وہ 32 کانسٹنٹس جو اربوں سالوں سے اس میں 0.001% فرق بھی نہیں آیا، اور اگر ذرا سا بدل جائیں تو پوری کائنات ہی باقی نہ رہے۔ یہ اتنا پرفیکٹ ہے کہ رچرڈ ڈاکنز جیسے سخت ایتھیسٹ اسے کسی خالق کے ہونے کے لیے سب سے مضبوط دلیل مانتے ہیں۔ قرآن شریف نے اسی آسمان کی پرفیکشن پر انسان کو پہلے سے چیلنج دیا تھا۔ سورہ ملک میں جس کا ترجمہ ہے وہ جس نے تے بتے 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کا نقص نہ پاؤ گے، پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی نقص نظر آتا ہے، بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ میرا سوال یہ ہے، اس کتاب کو یہ کیسے پتا تھا کہ آسمان کے قوانین اتنے پرفیکٹ ہیں کہ اس پر قیامت تک آنے والے انسانوں کو کھلا چیلنج دے دیا؟ اس کائنات کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ اس زمین پر زندگی کا آغاز کیسے ہوا؟ انسان کیسے بنا؟ اس زمین پر رہنے والے تمام قوانین کو جس خوبصورتی سے قرآن شریف نے بیان کیا ہے، وہ ہماری اس سیریز میں آپ آہستہ آہستہ دیکھتے جائیں گے۔ دیکھیے، ایک بات صاف ہے، جو لوگ دلیل کو مانتے ہیں، یہ دلائل ان کے لیے روز روشن کی طرح ہیں، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اس دنیا ہی کو اپنا مقصد سمجھ لیں اور یہاں خوش رہیں، تو ان کے لیے کوئی ثبوت کافی نہیں۔ ایسے شخص نے انتخاب کیا ہے، فری ویل استعمال کی ہے، اس نے دنیا کو پسند کر لیا ہے اور آخرت کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے خیال میں کوئی بھی انسان جو یہ چوائس کرے وہ بدترین بزنس مین ہے۔ اس نے زندگی کا سب سے برا فیصلہ لیا کہ اس نے اس حقیر چھوٹی سی زندگی کو آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی پر برتری دے دی۔ لیکن قرآن شریف صرف انسانوں کو مخاطب نہیں کرتا، بلکہ اس میں ایک اور آزاد مرضی، فری ول رکھنے والی مخلوق یعنی جنات کا بھی واضح ذکر ہے۔ سوال یہ ہے کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ ضرور ہم سے شیئر کریں۔ یہ تھی غور و فکر سیریز کی 30ویں قسط۔ ہم ملیں گے اگلی قسط میں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔